اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا پھر ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ کی وجہ سے پریشان ہیں، پریشان رہتے ہیں، پریشانی ختم نہیں ہوتی، برے خیالات آتے ہیں، برے وسواس آتے ہیں، نیند نہیں آتی، ہر وقت معدہ خراب رہتا ہے، تو ان تمام مسائل کا حل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو عمل بتاؤں گا، جو وظیفہ بتاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ پرسکون نیند پائیں گے، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ سے چھٹکارا حاصل کریں گے، پریشانیوں سے نجات پائیں گے، برے خیالات، برے وسواس آنا بند ہو جائیں گے۔ پرسکون نیند حاصل کرنے کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، برے خیالات، برے وسواس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور پرسکون نیند حاصل کرنے کے لیے، معدے کے امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے واٹس ایپ نمبر 0300735199 پر اپنا مسئلہ تفصیلی وائس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کی، اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ عمل کو، وظیفے کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ بار بار واٹس ایپ پر سوال کر کے اسی وظیفے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے جو میں نے بتایا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ آپ وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، برے خیالات، برے وسواس آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ذہن جاگ رہا ہوتا ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جس وقت سونے کے لیے اپنے چارپائی پر، اپنے بچھونے پر، اپنے بستر پر جانا ہے تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے اور اپنے اوپر پھونک دینا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد یا پھر تہجد کے ٹائم پہ آپ نہیں اٹھ سکتے تو بعد از نماز فجر آپ نے 21 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھنا ہے اور اپنے اوپر پھونک دینا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا 7 مرتبہ پڑھیں گے اور خود پر پھونک دیں گے۔ آپ اس طریقے کے ساتھ اس عمل کو شروع کر دیں۔ جو پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، تعداد بھی بتا دی ہے۔ اس عمل کو شروع کریں، پہلے دن ہی آپ پرسکون نیند پائیں گے، ذہنی سکون حاصل ہوگا، پریشانیوں سے نجات پائیں گے اور پرسکون نیند حاصل کریں گے۔ ڈپریشن کا شکار ہیں تو ڈپریشن سے نجات حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو رات سوتے ہوئے یا دن کے وقت جاگتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، وسواس آتے ہیں، تو فوراً ختم ہو جائیں گے۔ رزلٹ آپ کو پہلے دن ہی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور جو دعا میں نے بتائی ہے
اور جو طریقہ بتایا اس طریقے کے ساتھ آپ یہ عمل شروع کریں، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ ڈپریشن کا شکار تھے، ذہنی تناؤ تھا، ہر وقت ذہنی دباؤ تھا، برے خیالات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وسواس برے برے آتے ہیں، سب کچھ کیسے ختم ہو گیا آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ساری رات اپنے بچھونے پر اپنے بستر پر جا کر گزار دیتے ہیں، تو آپ ان دعاؤں کو، ان سورہ مبارکہ کا اس عمل کو شروع کر دیں، آپ پہلے دن ہی انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون نیند پائیں گے۔ پرسکون نیند حاصل کرنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، ڈپریشن ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جادو ٹونے کے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں، شیاطین کے شر سے بھی، شریروں کے شر سے بھی آپ محفوظ رہتے ہیں، اور آپ کو پرسکون نیند ملتی ہے، ذہن پرسکون رہتا ہے، برے خیالات اور برے وسواس بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وظیفے کے آخر میں پھر ریکویسٹ ہے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد اس پر عمل کیا کریں۔